السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ ناظرین، آج ہمارا کورس کا چھٹا دن ہے اور الحمدللہ آج ہم سورۃ الاخلاص کی مشق کریں گے اور اس میں ہونے والی جو ممکنہ غلطیاں ہیں ان کی ہم نشاندہی بھی کریں گے۔ شروع کرتے ہیں۔ سورۃ الاخلاص مکیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، صمد، لم یلد ولم یولد، لم یلد ولم یولد، ولم یکن له کفوا احد، ولم یکن له کفوا احد۔ سب سے پہلی آیت سورۃ الاخلاص کی، قل هو اللہ احد۔ اس میں قاف جو ہے موٹے حروف میں سے قاف لام پیش قل، اس میں قاف جو ہے یہ زبان کی جڑ سے ادا ہوگا۔ قاف لام پیش قل، قاف لام پیش قل۔ زبان کی جڑ کا کیا مطلب ہے؟ فرضاً آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ زبان کی نوک ہے، یہ زبان کا درمیان والا حصہ ہے، تالو جو تالو کے ساتھ لگتا ہے، اور یہ زبان کی جڑ جو سینے کی طرف جا رہی ہے زبان، اس جڑ کو اوپر والے تالو کے ساتھ لگانے کی کوشش کریں گے۔ قاف، قاف، یہ زبان قاف کا مخرج ہے۔ اور اس میں کل اور قل دونوں کی آوازوں میں آپ کو فرق محسوس ہو رہا ہوگا۔ قاف لام پیش قل، کاف لام پیش کل۔ یہ جو ڈنڈے والا کاف ہوتا ہے اس میں ہم نے یہ نہیں پڑھنا، اگر یہ پڑھیں گے تو بالکل ہی معنی بدل جائے گا، ممکن ہے کہ ہماری نماز بھی اس سے نہ ہو۔ قاف لام پیش قل، اس کا مطلب ہے کہو وہ اللہ ایک ہے، اور کل هو اللہ، اس کا مطلب ہے کہ کھاؤ وہ اللہ ایک ہے۔ اب اللہ کے ذات کو تو کوئی کھا تو نہیں سکتا، کتنا معنی بدل گیا ایک حرف کے بدلنے سے۔ تو اس لیے اس سے ہمیں پتہ چلا کہ تجوید سیکھنے کی کتنی زیادہ ضرورت ہے اور حروف کو اپنے مخارج سے ادا کرنا کتنا ضروری ہے کہ ایک حرف کے بدلنے سے سارا معنی بدل جاتا ہے آیت کا۔ تو قل، قاف لام پیش قل، قل هو اللہ۔ اب قل کے بعد قاف کے بعد لام آ رہا ہے، تو جیسے کہ پہلے 4-5 دنوں میں عرض کیا جا چکا ہے، یہ پورے قرآن مجید میں صرف 2 جگہ پہ ہونٹ گول ہوں گے، ایک پیش پہ ایک واو پہ۔ تو قاف کے اوپر پیش ہے قل، قل هو اللہ۔ اب لام کے اوپر جب ہم آئیں گے، قاف کو لام کے ساتھ ملائیں گے، تو ہم عموماً غلطی یہ کر رہے ہوتے ہیں، قل هو اللہ، قل هو اللہ۔ لام کے اندر بھی ہمارے ہونٹ گول ہی رہتے ہیں، حالانکہ ایسے نہیں ہونا چاہیے، لام میں دوبارہ واپس آ جائیں۔ قل هو اللہ، ہا کے اوپر پیش ہے اس لیے وہاں پہ ہمارے ہونٹ گول ہوں گے۔ قل هو اللہ، قل هو اللہ۔ اب اس میں دوسری غلطی، ایک دو غلطی یہ ہے کہ لام میں ہونٹ گول نہیں ہوں گے، لام میں دوبارہ واپس آ جائیں گے۔ جب قل کے بعد ہم ہا پڑھیں گے تو لام میں ہماری آواز بند ہو جاتی ہے۔ قل هو اللہ، قل هو اللہ، قل هو اللہ۔ آواز بند نہیں ہونی چاہیے، آواز جاری رہے گی۔ قل کی آواز آپ کو آ رہی ہوگی، قل هو اللہ، قل هو اللہ، قل هو اللہ۔ ٹھیک ہو گیا؟ آگے ہا پیش ہو، ہا کا مخرج یہ ہے کہ سینے کی طرف جو گلے کا حصہ ہے وہاں سے ہا ادا ہوگا، زیادہ زور سے نہیں ادا کرنا، ہو اللہ زیادہ زور سے نہیں کریں گے، زیادہ مبالغہ بھی نہیں کرنا۔ قل هو اللہ، هو اللہ۔ اچھا واو میں جیسا کہ عرض کیا واو میں ہونٹ گول ہوں گے،
لیکن اس میں واو میں ہم کیا کرتے ہیں ہو واللہ، اوپر والے دانت نیچے والے ہونٹوں کے ساتھ لگنا شروع ہو جاتے ہیں اور یہ غلط مخرج ہے. واو میں ہمیشہ ہونٹ گول ہوں گے. ہو اللہ. آگے ہے واو کے پر زبر ہے اور واو کے بعد لفظ اللہ آ رہا ہے. لفظ اللہ کا قاعدہ یہ ہے کہ لفظ اللہ سے پہلے جب زبر آ جائے اور پیش آ جائے تو لفظ اللہ کو موٹا کر کے یعنی پر کر کے پڑھیں گے. ہو اللہ. ہم اس میں کیا غلطی کرتے ہیں ہو اللہ، لا یہ باریک ہو جاتا ہے. بسم اللہ، لام اس سے پہلے جب زیر آ جائے گی تو اس وقت لفظ اللہ کو ہم باریک پڑھیں گے، اللہ کو ہم موٹا کر کے پڑھیں گے. هو اللہ. ٹھیک ہو گیا. آگے قل هو اللہ احد. هو احد. اب لفظ اللہ کے بعد جو ہو آ رہا ہے تو اس میں ہم ہو کو مجہول پڑھ لیتے ہیں. قل هو اللہ احد. ہو احد. قل هو اللہ احد. ہو کی آواز نہ ہو، ہا پیش ہو نہیں ہوتا، ہا پیش ہو. قل هو اللہ احد. ہو احد. احد. ٹھیک ہو گیا. ہا کی نشاندہی بھی ہوگی. آگے ہے احد. احد. اب حمزہ کے اوپر زبر ہے، یہ موٹا نہ ہو، آ کی آواز نہ ہو، احد. 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 ہا. آگے ہا آ رہا ہے، ہا کو گلے کے درمیان سے ادا کریں گے. احد. 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 حد کی آواز نہ ہو، حد کی گلے کے درمیان سے ادا ہا ہوگا. آگے دال ہے، دال میں قلقلہ ہوگا. قلقلے کی آواز کا مطلب یہ ہے کہ حروف کو ہلا کے پڑھنا. سورۃ الفلق میں اس کی مشق بھی آ چکی ہے. قلقلہ کون سے حروف میں ہوتا ہے، کہاں کرنا چاہیے، کہاں نہیں کرنا چاہیے، کیسے کرنا چاہیے، وہ پیچھے والی ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں. قل هو اللہ احد. 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 ٹھیک ہے. احد. اب دال میں بالکل بھی نرم نہ ہو جائے. احد. احد. یہ قلقلہ نہیں ہوگا بلکہ ہم دال پہ وقف کر رہے ہیں، حالانکہ دال حروف قلقلہ میں سے اس کو ہلا کے پڑھیں گے. احد. 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 زیادہ بھی نہیں کرنا. احد. احد. زیادہ آواز نہیں کرنی، بس صرف لفظ کو ہلانا ہے، حرف کو ہلانا ہے. احد. احد. جی. قل هو اللہ احد. هو اللہ احد. آگے ہے دوسری آیت. اللہ. اللہ الصمد. اللہ. اللہ الصمد. لفظ اللہ ہے، لفظ اللہ سے پہلے زبر آ گیا تو یہاں لفظ اللہ کو موٹا کر کے پر کر کے پڑھیں گے. اللہ الصمد. الصمد. ہو میں بھی وہی غلطی نہ ہو جو مجہول کی غلطی ہے، ہو الصمد نہ ہو، ہس. اچھا، ہو کو جب صاد کے ساتھ ملا جائیں گے تو صاد پڑھتے وقت ہمارے ہونٹ دوبارہ واپس آ جائیں گے. ہس. ٹھیک ہے. صاد ہم کیا غلطی کرتے ہیں، اللہ الصمد. الصمد. صاد میں ہونٹ گول ہی رہتے ہیں، گول نہیں ہونے چاہیے. صاد کی سیٹی موٹی ہوگی. اللہ الصمد. اللہ الصمد. اللہ الصمد. صمد. اب صاد کے بعد میم آ رہا ہے، میم کے اوپر جو زبر ہے وہ کوشش کریں گے موٹی نہ ہو. ہم صاد کو موٹا پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ آگے میم آ رہا ہے تو میم کی حرکت بھی موٹی ہو جاتی ہے. صمد. مد. ما کی آواز نہ ہو، مد. 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 دونوں آواز میں فرق محسوس ہو رہا ہوگا. صمد. صمد. دال میں ہوئی وہی حروف قلقلہ آ رہا ہے. اللہ الصمد. صمد. آگے ہے لم یلد. لم یلد. لام میم زبر لم، یا زبر یا، لم یا. اب لم میں زیادہ غنہ بھی نہیں کرنا ہے کہ ایک الف کی مقدار لمبا ہو جائے. لم یلد غنہ بھی نہیں کرنا اور بالکل بھی ایسے شارٹ کٹ نہیں پڑھنا کہ میم کا پتہ ہی نہیں. لم یلد. لم یلد. جلدی بھی نہیں پڑھنا. لم یلد. میم کا جو مخرج ہے وہ مکمل طریقے سے پورا ادا ہو. لم یلد. جس طرح قل هو اللہ میں لام میں آواز جاری تھی،
اسی طرح میم میں بھی آواز جاری رہے گی، لم یلد لم یلد لم یلد. آگے ہے یلید یلید، یا زبر یا، لام دال زید لید، تو اس میں لام کے نیچے زیر جو ہے یہ مجہول نہ ہو، لد، لم یلد لد، لید لی، دونوں آوازوں میں فرق محسوس ہو رہا ہوگا. لم یلد لم یلد، دال میں قلقلہ ہے. آگے چلتے ہیں، ولم یولد ولم، لم میں آواز جاری رہے گی، واو میں ہونٹ گول ہوں گے، ولم یو یو، یو کی آواز نہ ہو، ولم یو پڑھتے وقت ناک میں بھی آواز نہ جائے، ولم یو ناک میں آواز نہ جائے، ولم یولد لد. آگے ہے ولم یکن لہ، ولم میں ہونٹ، واو میں ہونٹ گول ہوں گے، لام کے ساتھ جو میم مل رہا ہے میم میں آواز جاری رہے گی. ولم کی آواز آپ کو ہر کسی آ رہی ہے. ولم یکن لہ، ولم یکن، کاف کے اوپر پیش ہے، کاف میں ہونٹ گول ہوں گے، جو ہی کاف لام کے ساتھ ملے گا ہونٹ دوبارہ واپس آ جائیں گے. ولم یکن کل، ولم یکن لہ، ہم کیا غلطی کرتے ہیں، ولم یکن لہ کل، لام میں بھی ہونٹ جاری گول ہی رہتے ہیں تو لام میں ہونٹ واپس آ جائیں گے. ولم یکن لہ، ایسے نہ ہو، ولم یکن لہ یکن لہ. آگے ہے کوفوان کوفوان، کاف میں ہونٹ گول ہوں گے. آگے فا کا جو مخرج ہے، فا میں پیش تو ہے فا میں، لیکن فا کو پڑھتے وقت اوپر والے دان نیچے والے ہونٹوں کے ساتھ لگیں گے. کاف پیش کو، و فا پیش فو، کوفو کوفو. ہم کیا کرتے ہیں، کوفو کوفو، ایسے نہ ہو، کوفو ہم سمجھ رہے ہوتے کہ فا کے اوپر پیش ہے اور ہونٹ اس میں گول ہی ہوں گے، حالانکہ فا اپنے مخرج سے ادا نہیں ہو رہا ہوتا تو فا کو اپنے مخرج سے بھی ادا کریں گے. کوفو کوفو کوفو، فو پڑھیں گے، اوپر دان نیچے والے ہونٹوں کے ساتھ لگیں گے اور ہونٹ گول بھی ہوں گے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا كُفُوًا كُفُوًا، واو میں ہونٹ ون نہ ہو، کوفوًا ون کی آواز نہ ہو، واو میں ہونٹ گول ہوں گے. كُفُوًا أَحَدٌ كُفُوًا أَحَدٌ ون أحد، ون میں غنہ نہ ہو، ون زیادہ لمبا نہ ہو، غنہ آنی ہوتا ہے تنوین میں. كُفُوًا أَحَدٌ كُفُوًا أَحَدٌ، ون کے آخر میں جو نون کی آواز آ رہی ہے یہ صحیح واضح ہو، كُفُوًا أَحَدٌ أَحَدٌ أَحَدٌ. امید ہے کہ آپ کو سورۃ الاخلاص صحیح سمجھ آ چکی ہوگی. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید، پورا قرآن مجید صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. رقت عيناي شوقا ولتعبد ظرفا